ان الدین عند اللہ الاسلام. وطور سینین، یہاں گویا نے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے کس کا؟ بلد، مکہ. مکہ کو ہم بلد بولتے ہیں. امین، جو بھی مکے میں داخل ہو جائے گا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. امین کا مطلب مکے میں قتل و غارت گری جائز نہیں ہے، کسی کو چھیڑنا جائز نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ مکے میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پورا سکون دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. امین، مکے میں جو بھی داخل ہو جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. مکے میں کون نبی آ کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ پہلی 3 آیتوں میں 3 نبی کا ذکر ہے. ایک تو مکے میں کون سے نبی تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. والتین والزیتون میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کو آ کر تھے. یہ فلسطین کی زمین ہے جہاں انجیر اور زیتون زیادہ اگتا ہے. فلسطین کی جو زمین ہے وہاں انجیر اور زیتون زیادہ اگتا ہے. مفسرین نے کہا کہ التین والزیتون سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ وہ جگہ جہاں زیتون اور انجیر زیادہ اگتا ہے وہ کہاں؟ فلسطین، شام کے علاقے میں جو نا انجیر اور زیتون زیادہ اگتا ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جہاں نبی بن کے گئے تھے وہاں جو ہے نا انجیر اور زیتون زیادہ اگتا تھا. وہ کہ پہلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اشارہ ہے، دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ ہے، تیسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے. 3 چیزیں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا. اللہ نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا. یعنی کہ اللہ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھا کے فرماتی ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا. یہ انجیر اور زیتون اور خوبصورت میں کیا کنیکشن ہے؟ انجیر اور زیتون کے اللہ نے قسم کھا کے فرماتی ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا. مفسرین نے کہا کہ اگر آپ اندر سے اگر آپ ہاضمہ اچھا ہونا چاہیے تو آپ کو کیا کھاؤ؟ انجیر کھاؤ. اگر آپ زیتون کھائیں گے تو آپ کے جو گورے پن زیادہ ہو جائیں گے، آپ کی جو چمڑی ہو نا جلدی جو ہے نا نہیں جھلٹی نہیں پڑے گی. یعنی کہ اگر آپ گورے ہونا چاہتی ہیں تو کیا کھاؤ؟ آپ زیتون کھاؤ. اگر آپ اندر سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہونا چاہتا ہے تو آپ جو ہے نا انجیر کا استعمال کرو. اسی وجہ سے جاپان میں ایک جو سائنسدان ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا جو چمڑی جلدی جھلٹی نہ پڑے، جیسے کہ بڑھاپے میں چمڑی جھلٹی پڑ جاتا ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی چمڑی جھلٹی نہ پڑے تو آپ زیتون کا استعمال زیادہ کرو. زیتون کا استعمال زیادہ کرو. اگر زیتون کا استعمال زیادہ کریں گے یہ چمڑی جلدی جھلٹی نہیں پڑے گی. یعنی کہ بڑھاپا تھوڑا دیر آپ میں آئے گا، بڑھاپا جو ہے نا تھوڑی دیر آئے گی. اسی وجہ سے اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم کہا کے فرماتی ہیں ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا. انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا. یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھو کتنا خوبصورت رہتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک تفسیر یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت آپ کو نظر آئے گا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ احسن تقویم، ہم نے اچھی طریقے سے ہم نے پیدا کیا. دوسری جو تفسیر ہے کہ اللہ نے ہم کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. تمام لوگ دیکھیں ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا تھا کتنا غلیظ دکھتا ہے انسان. ایک پاؤں بڑا ایک پاؤں چھوٹا ہوتا تو انسان کتنا غلیظ دکھتا. الذی خلقک فسواک فعدلک فعدلک. یعنی کہ اللہ نے خوبصورت انداز میں ہم نے پیدا کیا. جہاں ناک ہونا اللہ نے وہاں ناک رکھا، جہاں آنکھ ہونا اللہ نے وہاں آنکھ رکھا، جہاں کان ہونا اللہ نے وہاں کان رکھا. یعنی کہ اللہ نے ہم کو جو اچھی طریقے سے پیدا کیا احسن تقویم. ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتی ہیں جیسا کہ اب ہے، جیسا کہ اللہ نے ہم کو جو ہے نا جہاں ہاتھ جو ہے نا اچھا پیدا کیا، 2 پیر نے نا سیدھا جو ہے نا اللہ نے پیدا کیا.